بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے خوشی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے۔ آج لوگوں کو ایسے سوالات کے منطقی جوابات چاہیے ہیں۔ زندگی کوئی ریاضی کا سوال تھوڑی ہے کہ ایک فارمولہ آپ کو ایک فکس جواب پہ لے جائے۔ پہلی بات، خوشی راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور خوشی ایسی چیز ہے جو تقسیم کرنے پہ بڑھتی ہے، یعنی آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ملٹی پلائی ہوگی۔ یہ کہنا کہ خوشی ایک اندرونی معاملہ ہے کچھ زیادہ ٹھیک نہیں۔ یہ بیرونی ہے یا نہیں، ذاتی ضرور ہے۔ خوشی کا احساس کوئی اور نہیں، آپ خود ترتیب دیتے ہو۔ خوشی کے لیے جتنا ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کو شامل کرتا جائے، اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ زہریلے لوگوں کو نکالتا بھی جائے۔ خوشی ایک چوائس ہے جس کا تعلق آپٹیمزم کے ساتھ ہے۔ آپٹیمزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپٹیمزم از اے ہیپینس میگنیٹ۔ پیسمزم پھر کیا ہوگی، آپ خود سوچ لیں۔ یہاں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ خوشی کا پیسے سے تعلق نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو بندہ خوش ہوگا۔ اگر دنیا میں ہونے والی خودکشی کی ریشو کو دیکھا جائے تو امیر لوگ زیادہ خودکشی کے رجحان میں نظر آئیں گے۔ عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ جس کو کام کرنا پڑے وہ خوش نہیں ہوتا۔ یہ تو صریحاً بے بنیاد ہے۔ کام سے جتنے پیسے ملتے ہیں اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ بیکارگی انسان کو توڑ کے رکھ دینے والی ہے۔ ایک عجیب بات کہ خوشی غم سے تعبیر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے روشنی اندھیرے سے۔ ایک اور بات کہ خوشی کا صحت سے گہرا تعلق ہے اور خواہش سے بھی۔ خواہش کو جتنا لگام دیں گے اتنی زیادہ خوشی آئے گی۔ اس سے آپ کا نقطہ اطمینان جلد حاصل ہوگا۔ اور خوشی کوئی مستقل حالت نہیں ہے، بلکہ خوشی ایک فلوئڈ اینڈ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے جس میں کوئی فکس چیز نہیں ہے۔ اگر ہم ایک گراف کی مثال لیں جس میں ایک لائن لگی ہوئی ہے اور بہت سے نقطے اس لائن کے اوپر ہیں اور بہت سے نقطے اس لائن کے نیچے، وہ لائن آپ کا نقطہ اطمینان ہے۔ وہ جتنا نیچے ہوگا خوشی کے نقطے اتنے بڑھتے جائیں گے اور آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ اسلام کی طرف سے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سے کم تر کو دیکھو، تسلی ملے گی۔ خوشی کا بہت حد تک انحصار انسان کی سوچ کے معیار پہ ہے اور اس کے نقطہ نظر کی صحت پر ہے۔ اگر ٹوٹیلٹی آف کانسیپٹ کو دیکھا جائے، یعنی خوشی کے کانسیپٹ کو ایز اے ہول دیکھا جائے، تو فطرت کے برعکس طرز زندگی خوشی نہیں دیتا۔ جیسے انسان سماجی ہے تو دیواریں کھڑی کرنے والے لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہتے۔ جب بات خوشی کی ہو تو ہنسی اور آنسو کا ذکر نہ کرنا غیر مناسب ہوگا۔ ہنسی کا اختتام اداسی ہے، جبکہ آنسو اپنی تاثیر میں خوش کن ہے۔ چیزیں ایبسلیوٹ نہیں ہیں بلکہ ریلیٹیو ہیں، تو ان کو ویسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ یہ خوشی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خوشی عمل بھی ہے، اپروچ بھی ہے اور نتیجہ بھی ہے۔ حاصل پہ راضی ہو جانا، یعنی راضی بالرضا ہو جانا، اضطراب کو کم کرتا ہے اور خوشی کا سبب بنتا ہے۔ جب خواہش زیادہ ہو جائے حاصل سے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ حاصل اور خواہش کا برابر ہونا خوشی کی بات ہے، اور خواہش کم ہو حاصل سے تو انسان شکر کرتا ہے۔ خوشی کا عبادت سے گہرا تعلق ہے۔ عبادت روح کی غذا ہے۔ ہزاروں دنیاوی نعمتیں ہوں لیکن عبادت نہ کرے انسان اصل خوشی نہیں پا سکتا۔ جب انسان علم حاصل کرے تو عقلی خوشی، اور کسی دوسرے انسان کی مدد کرے تو اطمینان قلب کا حصول ہوگا۔ یہ بھی اسی عمل کا حصہ ہے۔ خوشی کا اصل اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان عقلی، دلی، روحانی، سماجی اور اقتصادی اعتبار سے مطمئن ہو۔ آخر میں میڈم عارفہ سیدہ زہرا کی بات کہ خدا را خوش رہنا سیکھیے، یعنی اپنے رجحانات کو قابو کرنا، اپنے معاملات کو سلجھانا، اپنی صلاحیتوں کو ماسٹر کرنا، اپنی فطرت کو، سوچ کو، جذبات کو سمت دینا، یہ ایک فن کی مانند ہے گویا۔
میں اس بات کا اختتام ایسے کروں گا کہ خوشی جو بھی ہے ناممکن نہیں